دہلی شاستری نگر میں 4 منزلہ عمارت میں آتش زدگی، 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک۔ دہلی کے رام لیلا میدان پر کسان مزدور مہا پنچایت کا انعقاد، حکومت کے خلاف قرارداد منظور کرنے کی تیاری۔ ہمارے 200 سے 300 کروڑ روپے دیں گے تو غیر جانبدارانہ الیکشن کس طرح ہوگا؟ کانگریس صدر کھڑگے کا سوال۔ بی جے پی حکومت نے لداخ کے ساتھ دھوکہ کیا، عوام کا اعتماد ٹوٹ رہا، پرینکا گاندھی۔ لوک سبھا انتخاب 2024، بی جے پی نے 72 امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کی، نتن گڈکری سمیت کئی وزراء کو ملا ٹکٹ۔ اتراکھنڈ میں یو سی سی کو صدر جمہوریہ نے دی منظوری، اصول سازی کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل۔ قانون سے متعلق دستور عمل تیار کرنے کے بعد ریاست میں نافذ ہو جائے گا یونیفارم سول کوڈ۔ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، مزید 72 فلسطینی شہید۔ رمضان کے پہلے نصف میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر سفارتی دباؤ بھی ڈالا جائے گا۔ انتخابات سے قبل کانگریس کا ناری نیائے گارنٹی اسکیم کا اعلان، اقتدار میں آنے پر غریب خواتین کو 1 لاکھ روپے سالانہ مدد، سرکاری نوکری میں 50% ریزرویشن کا وعدہ۔ ہریانہ کی نائب سنگھ سینی کی حکومت نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، وپ جاری کرنے کے باوجود ایوان میں پہنچے جے جے پی کی 5 MLA۔ جعلی اسلحہ لائسنس معاملے میں سابق رکن اسمبلی مختار انصاری کو عمر قید کی سزا، 2 دیگر مقدمات میں 7 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا۔ راہل کی یاترا کا مالیگاؤں میں والہانہ خیر مقدم۔ شہر کے اولڈ آگرہ روڈ پر راہل گاندھی کے دیدار کے لیے جمع غفیر امڈ آیا۔ رمضان کی مبارکباد دینے کے بعد عوام سے 5 وعدے کیے، اس سے قبل دھولیا میں روڈ شو کیا۔ شہریت قانون کے خلاف آسام میں بند، دہلی یونیورسٹی اور جامعہ میں احتجاج۔ شمال مشرقی ریاست کے کئی شہروں میں بند منایا گیا، طلبہ تنظیموں کا ضلع صدر مقام پر احتجاج۔ دہلی یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پرامن ریلی نکالی گئی۔ CAA دہلی یونیورسٹی کے طلبہ کا احتجاج، 55 طلبہ حراست میں۔ بی جے پی لیڈر سبرم سوامی کی مودی پر تنقید، قوم سے جھوٹ بولنے کا الزام۔ کسان احتجاج، 800 سے زائد گاڑیوں میں 50,000 کسان دہلی روانہ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان باقاعدہ مذاکرات شروع، قرض پروگرام کے تحت IMF کے 26 میں سے 25 اہداف پورے کیے گئے۔ 2 سابق وزرائے اعظم کو سزائیں سنانے والے جج محمد بشیر ریٹائرڈ ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، عمران خان سے جیل میں وکلاء کی ملاقات کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی 48 نشستوں پر پولنگ کا شیڈول جاری کر دیا۔ KP اور وفاق میں مفاہمت، وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی ملاقات، مطالبات تسلیم، حمایت کی یقین دہانی۔ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے 7 رکنی کمیٹی قائم، اصلاحات اور حکومتی سائز کم کرنے کے لیے عملی منصوبہ پیش کرے گی۔ ڈیل نہیں ہو رہی، عمران خان۔ ترقی کا ماڈل بدلنا ہوگا، چینی مارکیٹ سے آئندہ سال بانڈ فروخت کر کے پیسہ لائیں گے وزیر خزانہ۔ پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار، وزیر اعظم۔ PTI نے GSP+ اسٹیٹس ختم کرنے کے لیے یورپی یونین سے رابطہ کر لیا، عطا تارڑ کا دعویٰ، PTI کی تردید۔ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد معاشرے کی تباہی کا سبب، چیف جسٹس عقیل عباسی۔ دھاندلی کا اعتراف، سابق کمشنر راولپنڈی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ چیئرمین عرصہ تقرری، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اختلافات کا سبب بن گئی۔ سینٹ کی 48 نشستوں کے لیے انتخابی شیڈول جاری، مخصوص نشستوں کی سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، مزید 90 فلسطینی شہید۔ چاہتے ہیں برف پگھلے اور آگے بڑھیں، چیئرمین PTI۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف اپنی جارحیت کے 160ویں دن مختلف علاقوں پر حملہ کیا۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے البریج کیمپ میں ایک مکان کو نشانہ بنایا، جس میں 9 افراد شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے شمال مشرقی رفح کے مختلف علاقوں پر گولہ باری بھی کی۔ غزہ کے شمال میں
بیت الحانون کو بھی صہیونی حکومت نے جارحیت کا نشانہ بنایا۔ النصیرات کیمپ پر بھی وحشیانہ حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ کے شمال پر صہیونی بمباری جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے جنوب میں الشیخ ناصر اور مشرقی خان یونس کے کئی علاقوں پر حملہ کیا۔ جبالیہ کیمپ کے مشرق میں بھی ایک گھر پر صہیونی جارحیت میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ کے جنوب میں کویت اسکوائر پر عمارت کے ملبے کے نیچے سے فلسطینی شہداء کی لاشیں بھی نہیں نکالنے دے رہی ہے۔ یورپی یونین اور 5 دیگر ملکوں نے غزہ میں فلسطینیوں کے لیے انسان دوستانہ امداد ارسال کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مغربی ممالک جو غاصب صہیونی حکومت اور فلسطینیوں کے خلاف اس کے وحشیانہ ترین جرائم کی بھرپور حمایت کرتے رہے ہیں، غزہ میں نسل کشی بند کرانے کے لیے کوئی کوشش کیے بغیر غزہ کے عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں تاکہ اس اقدام کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر سکیں۔ یورپی کمیشن، قبرص، امریکہ، برطانیہ، متحدہ عرب امارات اور قطر نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے لیے نئی گزرگاہیں قائم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ بعض یورپی ملکوں اور اسی طرح امریکہ اور برطانیہ کی حمایت سے غاصب صہیونی حکومت کی جاری وحشیانہ ترین جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں انسانی صورتحال نہایت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، جہاں عام شہریوں من جملہ عورتوں اور بچوں کو قحط و بھوک مری کا سامنا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور کو مثبت بتایا گیا ہے۔ مذاکرات کے افتتاحی سیشن میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اور IMF کے وفد کی قیادت نیتھن پورٹر نے کی۔ بتایا گیا ہے کہ مذاکرات میں دونوں فریقوں کے درمیان مثبت ماحول میں گفتگو ہوئی، جبکہ مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ان مذاکرات میں پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ مثبت ڈیل کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ IMF کے وفد نے پاکستان میں اپنے پروگراموں پر عمل درآمد کو اطمینان بخش قرار دیا۔ پاکستان سینٹ کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی میں ہوئی۔ تینوں ایوان کے ممبران نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ سینٹ کے ضمنی انتخاب میں 6 نشستوں میں سے 4 پر پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار کامیاب ہو گئے، جبکہ مسلم لیگ نون اور JUI کا ایک امیدوار کامیاب ہو کر سینیٹر منتخب ہوا۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی 204 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں سنی اتحاد کے امیدوار الیاس مہربان کو 88 ووٹ ملے۔ سندھ اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم ابڑو نے 57 اور سیف اللہ دھاریجو نے 58 ووٹ حاصل کیے، جبکہ سنی اتحاد کے امیدوار نظر اللہ اور شازیہ سہیل نے 4 ووٹ حاصل کیے۔ بلوچستان اسمبلی سے سینٹ کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار میر عبد القدوس بیزنجو 23 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار میر دوستین ڈوم کی 17 ووٹ، جبکہ JUI کے عبدالشکور 16 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئے۔ ایوان بالا کی یہ 6 نشستیں حالیہ الیکشن میں MNA اور MPA بننے والوں نے چھوڑی تھیں۔ روسی وفد کے سربراہ نے جنیوا میں پائیدار ترقی کے بارے میں اقوام متحدہ کے اقتصادی کمیشن برائے یورپ کے علاقائی اجلاس میں کہا ہے کہ مغرب کی بڑی معیشتوں کی خوراک اور توانائی کی پالیسیوں میں غلط اندازے عالمی منڈیوں میں عدم استحکام کا باعث بنے ہیں۔ روسی وفد کی سربراہ ایکیٹرینا فورٹینا نے کہا کہ اقتصادی میدان میں سب سے بڑے مغربی ممالک خوراک اور توانائی کے شعبے سمیت عالمی اجناس کی منڈیوں میں عدم استحکام میں اضافے کا باعث بنے ہیں، اور یہ صورتحال یوکرائن میں فوجی کارروائیوں کے آغاز سے بہت پہلے پیش آ چکی